Republic of Pakistan under Article 186 of the Constitution. Please continue. Please. Sir, yesterday when I was about to finish the examination chief of Masood Mahmood, my Lord Justice Yahya asked a very pertinent question. And I am really grateful, sir, for drawing my attention to a very, very important point which goes to the roots of the case. Question was for benefit of all of you, that whether a statement of Mia Ghulam Abbas was recorded under section 164 CRPC by a magistrate. Answer was yes. But I said, sir, he resigned from the statement, and he did not, even in his 342 statement, he said that was not voluntary. But your lordship was of the view that even then this statement is there because it has been recorded by a magistrate, and his observation was very, very correct and very apt. I'm grateful, sir. Again, I'm grateful. So your lordship would like to see his statement. What is his statement? What did he say in his statement? Page sir, 201, volume 8. اس کا ہم نے مسئلہ کرنے کے لیے پڑھ لیا. PW2 is finished. No, یہ تو ابھی اس کو شروع ہی نہیں کیا. پہلے وہ پڑھنا چاہ رہے ہیں. نہیں, میں کوشچن ان کا تھا نا جی, تو میں کہتا ہوں اس کو Volume 2, page 201, Volume 8, sorry sir, and page 201. یہ بڑا امپورٹنٹ تھا, بڑا ہی امپورٹنٹ ہے اس کا بیان, اور اس کو کیوں نہیں کنسیڈر کیا ہائی کورٹ نے اور سپریم کورٹ نے, وہ بھی میں بتاؤں گا. 164 کا اسٹیٹمنٹ ہے. جی آ گیا, مل گیا. آ گیا نا جی. مشکل آ رہی ہے تو پڑھنے میں. کوئی نہیں سر, میں ہوں نا جی. کون سے پورا نہ پڑھیں, کو ریلیونٹ بتائیں. پہلے بتائیں اس کی تاریخ کیا ہے. یہ تاریخ یہ ریکارڈ ہوا ہے جی 20/11/17. نہیں, یہ ایگزیبٹ کی ڈیٹ ہے 18/8 کو. وہ جو جناب ڈیٹ پڑھ رہے ہیں نا, وہ جب یہ کورٹ میں ایگزیبٹ ہوا وہ ڈیٹ ہے. نہیں, ریکارڈنگ ڈیٹ بتائیے. ریکارڈنگ 18 سر, 18 August 1977. یہ اگر آپ کو ڈیٹ مل رہی ہے پیج 203 پہ دیکھیں گے نا, اینڈ پہ ہے یہ سر. 203 پہ آپ دیکھیں گے, لاسٹ پہ دستخط میجسٹریٹ درجہ مورخہ 18 اگست 1977. جی یہ ہے, مل گیا سر. اب اس کا سر وہ پہلا پیرا میں اسکپ کر دیتا ہوں, انڈر دا آرڈر آف یور لارڈشپ. میں شروع کر رہا ہوں مسٹر مسعود محمود. بڑھوں سر پیج 201 سے. جی سر, 201 سے اگر آپ پہلا پیرا دیکھیں گے نا, تو دوسرا پیرا سٹارٹ ہو رہا ہے مسٹر مسعود محمود. جی تو کچھ دنوں سے نہیں. جی پڑھوں سر. جی دس از ایگزیبٹ 10/9-1. علی صاحب میرے پاس 201 صفحے پہ یہ نہیں ہے. نہیں, وہ آپ غلط پڑھ رہے ہو سر. آپ کا صفحہ آپ کے لیفٹ ہینڈ سائڈ والا دیکھیے, آپ کا جو پیج ہے نا جی, Volume 8. یہ وہ کٹا ہوا ہے, غلط ہے. یہ ادھر بخشی کے اندر جو ہے نا لیفٹ سائڈ پہ, یہ لیفٹ سائڈ پہ سر, لیفٹ سائڈ پہ مل گیا جی. شروع کروں سر. جی پلیز. مسٹر مسعود محمود ڈائریکٹر جنرل اپریل 1974 میں تعینات ہوئے, اور آتے ہی انہوں نے, یہ ڈیٹ بڑی امپورٹنٹ ہے, سیاسی معاملات میں زیادہ دلچسپی لینی شروع کر دی, اور اور یہ کیا ہے, انٹیلیجنس یونٹ بنائے گئے, اور کام کافی حد تک طریقے کے طور پر شروع ہو گیا. اسی دوران 23 مئی 1974 کا واقعہ ہے
کہ ڈی جی صاحب نے مجھے بلوایا اور کہا کہ انہوں نے ایک بہت ضروری بات کرنی ہے. اتنے میں کوئی اور صاحب دفتر میں آ گئے اور وہ خاموش ہو گئے اور مجھے بھی باہر جانے کو کہا. اندازاً 1 جون 1974 کو پھر ڈی جی صاحب نے مجھے اپنے دفتر میں بلوایا اور کہا کہ انسپکٹر غلام حسین کو انہوں نے ایک اہم کام پر تعینات کیا ہے, اس کی پیروی کر لینا. اس غلام حسین کو کچھ عرصہ پیشتر صاحب موصوف نے انعام اچھی کارکردگی کے لیے نیشنل اسمبلی میں دیا تھا. میں نے غلام حسین کو بلایا اور پوچھا تو اس نے مجھے بتلایا کہ ڈی جی صاحب نے احمد رضا قصوری کو صاف کرنے کے بارے میں کہا ہے. بعد ازاں ڈی جی صاحب نے مجھے بلوایا اور انہی الفاظ کو احمد رضا قصوری کو صاف کرتا دہرایا, جس پر میں نے بتلایا کہ یہ کام بہت مشکل ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہ ڈائریکشن پرائم منسٹر کی ہے. اس پر خاموش ہو گیا اور اپنے کمرہ میں آ گیا. 1 یا 2 دن کے بعد مجھے لاہور جانا پڑا, جہاں سوچ بچار کے بعد میں نے اپنا طبی معائنہ کرایا اور استعفے کی درخواست شامل کر کے ڈی جی صاحب کو دی, جس پر ڈی جی صاحب سخت ناراض ہوئے اور انہوں نے پرائم منسٹر صاحب کے حکم کی تعمیل کرنے کی طرف میری توجہ دلوائی اور کہا کہ اگر پھر ایسی سوچ کو کی تو یاد رکھنا سڑک پر پاؤ گے. یہ گفتگو واپسی پر راولپنڈی میں ہوئی تھی. 24 اگست کو ایک واقعہ اسلام آباد ہوا, جو وقوع کے بعد مجھے پتا چلا کہ غلام حسین نے احمد رضا قصوری پر فائرنگ کیا. ڈی جی صاحب نے ذکر کیا کہ یہ کوشش بے سود تھی, جو کہ نتیجہ نہ کی گئی, جو کہ پتنیتاً نہ کی گئی. غلام حسین نے مجھے بلایا اور اس نے بتلایا کہ اس نے کام نہیں کیا تھا. غلام حسین نے از خود پارٹی کا انتظام کیا اور اسلحہ فراہم کیا, جس کا مجھے علم نہیں. انہی دنوں مرحوم چودھری عبدالحمید باجوہ ڈی جی صاحب آنا جانا شروع ہو گیا اور وہ کہیں نہ کہیں میرے پاس بھی آ جاتے اور نظم و نقش کے بارے میں باتیں ہوتی. مجھے نہیں پتا کہ ان کی کیا گفتگو ہوئی. انہی دنوں ڈی جی صاحب نے مجھے بلایا اور کہا کہ پرائم منسٹر صاحب سخت ناراض ہیں اور قصوری کے بارے میں صاحب کچھ ہونا چاہیے. میں نے انسپکٹر غلام حسین کو بلوایا اور اسی موضوع پر گفتگو کی. اس نے بتلایا کہ وہ کام پر لگا ہوا ہے, اسے اور آنے پر بھی اشارہ ہو چکا ہے, اوپر سے بھی اشارہ ہو چکا ہے کہ جلدی کیا جائے گا. ابھی باتیں ہو ہی رہی تھی کہ چودھری عبداللہ ڈپٹی ڈائریکٹر آ گئے اور انہوں نے کیفیت پوچھی, جس پر میں نے غلام حسین کو میں نے باہر بھیج دیا اور چودھری صاحب کو کہا کہ غلام حسین کو سمجھائیں. چودھری عبداللہ باہر آ گئے, میں چلے گئے. غلام حسین نے گفتگو کرنے لگ گیا. اس کے بعد ایک دفعہ پھر چودھری غلام حسین نے برآمدہ میں بات کی. بعض غالباً 13 نومبر 1974 کا ذکر ہے کہ میں واپس آیا تو پتہ چلا احمد رضا قصوری کے والد صاحب قتل ہو چکے ہیں. اسی اسنا میں ڈی جی صاحب نے مجھے بلایا اور کہا کہ تمہاری کیا لکھا جی میں کیا ہے تمہاری کنٹریبیوشن کیا ہے. جبکہ چودھری عبدالحمید جو کہ ڈی جی صاحب مرحوم موقع پر موجود تھے, جس پر میں نے کوئی جواب نہ دیا ماسوائے خاموش رہنے کے. اس کے بعد چودھری حمید صاحب کافی دن آتے رہے, لیکن ایک دفعہ انہوں نے ذکر کیا اور یونٹوں کے بارے میں بات کی. یہی ڈی جی صاحب بات کی. یہ اس کے بعد جناب آگے کچھ نہیں. اب جناب اس میں کنفیشن کیا ہے؟ نہیں کنفیشن میں بتاتا ہوں. کنفیشن جو بھی ہے, کوشچن یہ ہے کہ اگر یہ اسٹیٹمنٹ if it had been considered, تو this statement is negating the statement of approver. Approver is, your lordship remember yesterday I read his examination in chief. He said Prime Minister called me and he said that order has already been conveyed to Mia Abbas. He is on the task. You just need to remind him. یہی بات تھی نا جی. اب
اگر اس کی بیان کو دیکھیں, he has not said anything کہ there was a conspiracy between me and the former DG FSF. So یہ فٹ ان ہوتی نہیں تھی. اگر but I will submit this statement is still on the record. It is on the record. It has been recorded by the magistrate. But even the High Court, Lahore High Court said no, this is not a good statement because it is belied by the prosecution. So he was a prosecution witness, and the Supreme Court surprisingly just write a para, it cannot be treated as confession. But the purpose was that since this statement negates the statement of their principal main witness, the Sood Mahmood, therefore this was not considered. He appeared in the witness box or not? نہیں, وٹنس باکس میں تو ہوا ہی نہیں نا سر. ہوا یہ 164 ریکارڈ ہو گیا. لسٹ آف کیلنڈر آف وٹنسز کے اندر یاد نہیں ہوا یہ کہ یہ ریزائل کر گیا. اس کو وٹنسز میں تو تب آتا کہ یہ اپروور ہوتا. ہی واز ناٹ اپروور. اب تو پھر ملزم رہے گا نا. اور کراس ایگزامینیشن کا کراس ایگزامینیشن کی تو بات ہی ہوئی. ریزائل 342 میں کیا؟ نہیں, پہلے ہی. ریزائل کیسے کیا؟ ریزائل جب ہمیں کیسے پتا چلے کہ ریزائل کیا اس نے؟ سر وہ تو اس کے 342 میں بھی لکھا ہے. میں پوچھ رہا ہوں نا, نہیں یا کوئی وہ آیا نہیں, یا وہ انہوں نے آ کے ٹیسٹ ایز اے وٹنس آیا, اس نے کہا یہ میرا بیان نہیں ہے, تو ریزائل کیسے کیا؟ وٹنس تو آیا ہی نہیں نا وہ. ریزائل نہیں ہو, ہم کہتے ہیں ریٹریکٹڈ کیا جو بھی, اور یہ ویسے ادروائز تو ان ایڈمیسیبل ہے, ایکسکلپیٹری ہے. سر میں یہ بات نہیں کر رہا, میں یہ انہوں نے اس لیے, آپ کہتے ہیں کہ انہوں نے اس لیے ڈس بلیو کیا تاکہ مسعود محمود کا جب بیان ہے اس کو ذکر نہ پہنچے. آپ کہنا چاہ رہے ہیں. مجھے تھوڑا سا ٹائم دیجیے, میں ذرا تھوڑی سی کافی کلیئرٹی کروں. Number 1 is he was not witness even after this statement. He was not a witness. He cannot be. He confessed his crime as an accused like other 3 persons. Ghulam Hussain also confessed. He became approver. Sufi Ghulam Mustafa confessed, but he remained accused. Arshad confessed, he remained accused. Iftikhar confessed, he remained accused. So mere recording of statement under section 164 will not make you a witness unless you are granted pardon and made approver. Otherwise it is a confession. This is the legal situation. Now the Lordship's question, your Lordship asked where from I can show from the record that he retracted from his confession. Page sir 4, volume کون سا؟ Volume 7 کہاں ہے؟ یہ پیج 4 میں یہ انٹرم آرڈر ہے. یہ آرڈر ہے پہلے دن کا 24/9/1977. دا فرسٹ آرڈر آف Volume 7 بیٹا. پیج سر اس کا پیج ہے 3. Volume 7 مل گئی. اب اس کا پیج بتا دیں. اب اس کا اگلا پیج سر, پیرا 5. پیج 3 سے شروع ہوتا ہے. پیج 4 پہ پیج 3 سے آرڈر شروع ہوتا ہے. دس از دا فرسٹ آرڈر آف دا ٹرائل کورٹ, ہائی کورٹ. پڑھا تھا نا, اسی میں آ رہا ہے نا جی. اب اس کے اگلے پیج پہ آئیے, پیرا 5 دیکھیے. Yes, retracts. پڑھوں سر. میاں قربان صادق اکرام has also laid information before this court in writing today which is to the effect that his client Mian Muhammad Abbas accused retracts the statement made by him under section 164 CRPC on the basis of the allegation that it is not a free and voluntary statement insofar as it was obtained under influence and coercion. This information be placed on the record. His correct name is میاں محمد عباس یا میاں غلام عباس؟ نہیں, غلام حسین ہے, یہ میاں محمد عباس ہے. He was director FSF. اب یہ کانسیپٹ کلیئر ہو گیا سر جی. May I proceed further? اب یہ جب آیا, کیونکہ he was accused, then he was examined under section 342. He was examined under 342.
Now, kindly see what did he say in 342. Which volume? Volume 4. Volume 4. Starts at 817. Page 817. And relevant is at page 850. جی جہاں کنفیشن کی بات کی اینڈ ریلیونٹ از پیج 854 والیوم 7 پیج 854 دس از دا اسٹیٹمنٹ آف دس اکیوز انڈر سیکشن 342 کوڈ آف کرمنل پروسیجر. سوال پوچھے گئے کوشچن نمبر 60. وہ سر بہت پوچھے گئے 60 نہیں 61 ہے. آپ یو ریڈنگ کوشچن نمبر 61. یہ ہے نا جو ریلیونٹ باقی بھی ہے پیچھے بٹ ٹائم کا آج پھر مسئلہ ہے نا جی. پیج کون سے سر 854 جی جی. Question is it a fact that you made a voluntary statement under section 164 CRPC which was recorded by Mr. Zulfikar Ali Toor, Magistrate First Class Lahore on 18th of August 1997, Exhibit PW 10/9-1. وہ جو اس کے اوپر بھی ایگزیبٹ لگا. اب آنسر اگلے پیج کیا 855 پہ. دس پڑھوں سر جی. پانی کی This statement was made while I was in custody of the FIA and under duress as well as promise, etc. I retracted from this statement later. Clear, sir? 61 نیچے جواب آپ لکھتے. پھر پڑھ دیں گے ملک صاحب پلیز. سر مائک لائیے سر. پیج 855 کوشچن 61. نہیں سر کوشچن کا آنسر اگلے پیج پہ ہے نا. آنسر پڑھ رہے ہیں. کوشچن 854 پہ ہے. 85. اچھا ادھر ذرا غلط ہوا ہے, ادھر 855 پہ اور آنسر 856. سر ایسے ہی ہے. ٹھیک ہو گیا. آپ اندازہ لگائیں نا کہ ہمیں کتنی ڈیفیکلٹی آئی ہے. ٹھیک ہو. The statement was made while I was in custody of the FIA and under duress as well as promises, etc. I retracted from the statement later. ٹھیک ہو گیا جی. وہ کسٹڈی میں تھا تو پھر تو اسٹیٹمنٹ اس سے پوچھا گیا تھا کہ آپ کی کسٹڈی میں. نہیں سر اسٹیٹمنٹ ریکارڈ ہی کسٹڈی میں ہوئی نا. اس کو پکڑ لیا گیا ایز ایکیوز. ریٹریکٹ کرنے کے بعد اس کے بائنڈنگ افیکٹ ہے کوئی؟ آپ وہ تو اسٹیٹمنٹ تو ریکارڈ پہ ہے نا. بائنڈنگ تو ریکارڈ پہ تو ہے بٹ آپ سر آپ اس کو کنسیڈر کر سکتے ہیں. اسی کی حد تک کر سکتے ہیں نا آرٹیکل 43 قانونی شہادت کے تحت. تو اس کے آرٹیکل 43 کے آپ اس کو کنسیڈر کر سکتے ہیں. It is part of the record. Against him only. No, وہ علیحدہ بات ہے. وہ اس پہ نا میں میرے مطلب تھوڑا سا اس کو ایکسپلین کروں. ایک فیکٹ آپ کے سامنے آ گیا جی. اب دیکھنا یہ ہے کہ پروسیکیوشن نے یا کورٹ نے, پروسیکیوشن نے نہیں, کورٹ نے اس کو بلیو کیوں نہیں کیا. اب کورٹ ہائی کورٹ کا میں آرڈر پڑھ کے آپ کو بتاؤں گا کہ کیوں نہیں کیا, پھر سپریم کورٹ کا پڑھ کے بتاؤں گا, اور پھر میرا آرگومنٹ ہوگا کہ اس کو کنسیڈر نہ کرنے کی وجہ کیا ہے. وہ اٹس ویری امپورٹنٹ اگین ریپیٹڈلی. یہی تو کلیئرٹی چاہیے نا. ہاں جی ملک صاحب یہی تو کلیئرٹی چاہیے کہ جب اس نے ریٹریکٹ کر لیا 342 میں اپنا پریویس اسٹیٹمنٹ, تو آرٹیکل 43 کے تحت اگر آپ مانیں گے بھی تو سچ کنفیشن ول بی ٹریٹڈ اونلی اگینسٹ ہم, ناٹ اگینسٹ دی کو ایکیوز. No, I am sorry, I could not. Basically, what you are saying, it undermines the credibility of Masood Mahmood. Yes. To this extent, you can read it. Yes. Not to be used against anybody. یہ میں کوشش کر رہا ہوں, میں شاید کامیاب ہو جاؤں. سر میری سبمیشن سنیں. Your lordship is correct, very correct, کہ this confession which is retracted may be considered against the accused. The court may come to the conclusion that no, there was no duress, there was no pressure. But they have not considered. But this document is there. But your lordship can consider this document to assess the statement of Masood Mahmood, because it is totally in a different direction.
On material particle, he is contradiction Masood Mahmood, and that is the reason the court did not accept his statement. Otherwise, had it been in line with the statement of Masood Mahmood, they would have accepted their statement not against him but against the Prince Zulfikar Ali Bhutto as well. This is my submission. आपके कहने के मतलब समझ गए आप सर उधर circumstantial evidence. Yes. As a circumstantial evidence. Not circumstantial evidence is altogether different. Then it is a circumstance. Yes. It is still undermining the credibility of the approver. Yes. I think to this extent. Yeah, quite right. ये बताना चाह रहे हैं कि वो अपनी मर्जी से विटनेसेस को मॉल्ट करना चाहते थे जो इंटेंशन था. नहीं ये भी फिर मैं वही मैं ये अर्ज कर रहा हूँ इसको नहीं समझे नहीं ना जी आप मुझे मौका दीजिए. मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि दिस डॉक्यूमेंट इज ए एग्जिबिटेड डॉक्यूमेंट ड्यूली प्रूव्ड बाय द मैजिस्ट्रेट. राइट. Now, this document court has not considered against Mia Abbas on the ground that this is not voluntary. वो मैं पढ़ूंगा. My respectful submission, as the Honorable Chief Justice has rightly observed, very aptly observed, it appears that it is a very vast experience of criminal trials. This lordship is of the view, and this is my submission, that you may consider, rather you must consider this document when I will go to the statement of Masood Mahmood, because he says I conveyed the direction of the Prime Minister to this witness. And what was the direction? Direction was that since you have already been conveyed this direction through the former DG who was dead later on, so please execute that. This, he has not uttered a single word about that. He has narrated altogether a different story. Now may I just ask a related question? We've understood this point. Did Mr. Mia Mohammad Abbas enter the witness box? Sir, we cannot. No, yes or not? Not. But okay. Next is why. But that's all. That's why? I've understood it, but that's all. ये भी जरूरी है ना, क्यों नहीं आया witness box? He can come as a defense witness. He can come as a witness for himself. He can come as 342 witness. वो अलग बात करें ना. यही मैं पूछ रहा हूँ. Sir, वो witness नहीं है. That's why I'm saying, did he come on the witness board in any capacity? No. Other than 342 is not on oath. That is not the witness then his statement is recorded under section 340 subsection 2, that is a statement on oath. But anyway, so I hope I have been able to clear. Now I will go to the sir. I'm clear now. Yes, please. Thank you, sir. अगला सवाल अगर आप पढ़ मलिक साहब, अगला सवाल अगर आप पढ़ लें तो पता लगता है कि जिसको महमूद अब्बास को बनाया गया अप्रूवर, इसको भी ऐसे अप्रूवर बनाने की कोशिश की गई है. वो कहता है ना, पढ़ दें अगर आप तो जरा रेलिवेंट हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते दिखाना भाई पेज वो आओ कौन वही है 855 क्वेश्चन नंबर 6. डिफेक्ट मैं पढ़ लेता हूँ जी क्वेश्चन. इट इज इन द एविडेंस दैट आफ्टर मेकिंग इसका जवाब पढ़ लें खाली. जवाब पढ़ लेता हूँ. The factual matter would be that I was asked to become an approver and I was shown a sort of plan to embark on, but as I did not and could not fulfill the demand, therefore I did not opt to become an approver. Instead, whoever some other officers were made approver, and in my very presence telephonic calls were being booked from direct dialing or otherwise in order to find out how the matter stood. It may not be out of place to say that most unfortunate part of the statement made by me is that the very statement was given to Inspector Muhammad Aslam Sahi, and he took it to the office of Chaudhry Abdul Khalik, Deputy Director. Even there I was asked to have said this and not said that, etc. बस मैंने सब यही कहना था कि अप्रूवर बनाने के लिए इसको भी कोशिश की, डिमांड दी गई, लेकिन महमूद अब्बास एक बन गया. ठीक. अब मेरा पॉइंट ये है कि हाई कोर्ट ने इसको डिस्कार्ड किया ऑन द ग्राउंड कि हिज स्टेटमेंट इज नॉट in line with the prosecution story. और सुप्रीम कोर्ट ने पैरा 130 ये एग्जैक्ट वर्ड्स इस्तेमाल वर्ड टू दिस इफेक्ट जरा बताएं. मैं बता सकता हूँ सर.
ہائی کورٹ کا ججمنٹ دیجیے. پیج ہے اس کا ہائی کورٹ کی ججمنٹ کا 655 PLD 1978 سپریم ہائی کورٹ لاہور, اور اس کا پیج ہے 655. یہ شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ یہ ریلیونٹ یہ والا یہ ڈسکارڈنگ والی بات یہ وہی پڑھنے لگا. 655 پہ ہے. 655 کی سائٹیشن سے ججمنٹ کی PLD 1978 لاہور. میں سر وہ بتاتا ہوں. 78 لاہور, پیج 523 سر. 523 میرے خیال میں پیج 665 پہ یہ بات آ رہی ہے. کون سا؟ 655 پہ. 665 پہ. جی 655 پہ سر. ہاں, پیراگراف 577 سر. یہ پیج 655 ہے سر. 655 جی 655 پیرا 555 577 جی 577 جی 6523 جی. لیٹس ریڈ اٹ. جی پلیز. It may be stated that the statement of Mia Muhammad Abbas, Exhibit PW 10/9-1, is partly self-exculpatory. He, however, confessed in that statement, having talked to Ghulam Hussain on the subject, that the mission about Ahmad Raza Kasuri should be executed with all haste, since he was informed by PW2 that the principal accused was angry. On another occasion, he admitted having asked Chaudhry Abdullah, Deputy Director, to bring around Ghulam Hussain with the same end in the view. The exculpatory part of the statement is clearly proved to be incorrect by the prosecution. ایویڈینس. ہاں, اب وہ بھی تو پروسیکیوشن کا وٹنس ہے نا جی, جب اس نے اسٹیٹمنٹ دے دی. اچھا, بائی دا پروسیکیوشن ایویڈینس دیر از نو ریزن ٹو ٹیک اٹ انٹو کنسیڈریشن. سو دے آر ٹیکنگ دا انکلپیٹری پارٹ انٹو کنسیڈریشن. جو کہتے ہیں جی اب اسٹیٹمنٹ کو کنسیڈر ہی نہیں. یہ نہیں کہہ رہے ہیں نا, یہی کہہ رہے ہیں. کہاں کہہ رہے ہیں؟ دا ایکسکلپیٹری پارٹ آف دا اسٹیٹمنٹ از کلیئرلی پروو ٹو بی انکریکٹ. دا پروسیکیوشن ایویڈینس دیر از نو انفر. آپ کر سکتے, یو کین انفر کہ انہوں نے پوری اسٹیٹمنٹ کی بجائے کہا کہ انکلپیٹری پارٹ کے بارے میں خاموش ہیں اور ایکسکلپیٹری کو ایکسکلوڈ کر رہے ہیں, which as per settled law is you have to take the whole statement. بالکل, ویری رائٹ. اب hope I am clear now. یہی ہے نا یہ آرٹیکل 43 جو میں آپ سے بتا رہا تھا سر, یہی میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ کی بات 100% درست ہے کہ اس کے خلاف استعمال نہیں ہو سکتا. یہ تو پوائنٹ ہی نہیں ہے. پوائنٹ یہ ہے کہ ایک ڈاکومنٹ جو ریکارڈ پہ ہے جناب تو اس کو دیکھ سکتے ہیں دوسرے گواہ کے لیے. ایڈمیسیبلٹی آف ایویڈنس کی آپ بات کر رہے ہیں نا کہ اس کا اسٹیٹمنٹ ایڈمیسیبل ہے یا نہیں. وہ نہیں, اسٹیٹمنٹ تو ایڈمیسیبل ہے. اسٹیٹمنٹ تو لکھا ہے میجسٹریٹ نے, قانون کے تابع لکھا ہے, مگر وہ کہتے ہیں کیونکہ یہ اس میں اگر آپ اس کے افیکٹ پہ بات نہیں کر رہے نا کہ اگر ایک آدمی اس کو ریزائل ہو جائے اپنے اسٹیٹمنٹ. سر میں کہہ رہا ہوں جب ایک عام مرڈر ٹرائل کے اندر یا کوئی بھی کرمنل ٹرائل کے اندر کوئی کنفیشنل اسٹیٹمنٹ ریٹریکٹ ہو جاتا ہے تو اس کا جب ججمنٹ لکھا جائے گا تو اس کو کیا آپ ریٹریکٹ کو بولیں گے نہیں یہ ٹھیک ہے ہم مان رہے ہیں؟ نہیں سر, میں نے یہ کہا ہی نہیں. میں اس کو بالکل صحیح, آپ 100% صحیح سمجھے ہیں. جناب کا کہنا یہ ہے کہ اگر ایک سٹیٹمنٹ ایکسکلپیٹری ہے یا وہ کسی اور ریزن سے کورٹ کہتی ہے کہ یہ کانفیڈنس انسپائر نہیں کرتی, یہ انڈر ڈیوریس ہے, یہ ہے ڈیوریس کی بات انہوں نے کی, وہ اس کے خلاف استعمال نہیں ہوگی, نہ کو کہ اس کے خلاف استعمال ہو. یہ بات آپ کی 100% سے. میری کنٹینشن یہ ہے کہ یہ اسٹیٹمنٹ از آن دا ریکارڈ. اب جب آپ مسعود محمود کی ایویڈنس کو دیکھیں گے تو اس وقت اس کو کنسیڈر کریں گے کہ یہ مسعود محمود جو کہہ رہا ہے اس گواہ نے وہ اس ملزم نے وہ نہیں کہا اپنی اسٹیٹمنٹ میں جو میجسٹریٹ نے ریکارڈ کی ہے. میرا پوائنٹ یہ ہے. اب وہ سپریم کورٹ کا بھی میں جناب حوالہ دے دوں. نہیں, میں اس کو بالکل ایک اور طریقے سے دیکھ رہا ہوں. I say the High Court has relied on this statement. یہ آپ کی بات بھی صحیح ہے. نہیں, کیونکہ یہ دیکھیے یہ جملہ لکھنے کی ضرورت نہیں تھی. He however confessed in that statement having talked to. So the High Court is only excluding the exculpatory part of it, but where it held
helps the prosecution case, there seems to be reliance on the statement. You can draw the inference. Because sir, اس میں بیسیکلی تو دس واز ان ریسپانس ٹو جسٹس. ٹھیک ہے, سمجھ گئے. اچھا, اب اس کو دیکھیے کہ سپریم کورٹ نے کیا کہا. سر آپ سپریم کورٹ کی ججمنٹ بھی دیکھ لیجیے. پی ایل ڈی مین والی نا, میں مین سے ہی ریفر کر رہا ہوں. میں کوئی چیز ریویو والی میں تو نہیں جا رہا. نو. اور یہ بھی میری ریکویسٹ ہے کہ آئی ایم ریلائنگ آن دا ججمنٹ آف دا کورٹ وچ از دا میجورٹی ججمنٹ. میں دوسری ججمنٹ کو ٹچ ہی نہیں کر رہا. اس میں ہم کہاں دیکھیں؟ اس میں جناب آپ دیکھیں پیج 109 پہ یہ ججمنٹ ہے جی. 53 پہ 53 یہ تو سب کو یاد ہے. 133 پیرا 133. جی. perusal of the confessional statement. 109. جی Page 109. جی سر 109. A perusal of the confessional statement made by appellant Mia Abbas under section 164 of the code shows that he tried to exculpate himself by laying the blame on approvers Masood Mahmood and Ghulam Hussain and incidentally implicating appellant Zulfikar Ali Bhutto in this crime. In the circumstances, this statement cannot be treated as a confession for the purpose of Section 30 of Evidence Act and was rightly not used as such by the High Court. اب انہوں نے بھی یہی بات کی جو آپ کر رہے ہیں. بالکل کیا کہ انہوں نے کہا یہ ہم اس کو کنفیشن کنسیڈر ہی نہیں کرتے. میں بھی یہی کہہ رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کنفیشن کنسیڈر نہ کریں, بٹ یہ بات تو ریکارڈ پہ آنا کس نے کہا کیا. اب جب آپ مسعود محمود کو دیکھیں گے کہ بھی اس کی اسٹیٹمنٹ کی کروبوریشن سب سے زیادہ یہیں سے ملتی ہے. اگر یہ ان لائن ہوتی تو پھر تو وہ بڑا میرا خیال رائٹلی اس کو مانتے. اب یہ میری اس میں سبمیشن ہے. آئی ہوپ سر آئی ایم کلیئر. آئی ایم کلیئر. نو سر نو آئی ول پروسیڈ. یسٹرڈے سر Is it a good point to ask a few questions? Always. No, because I want to finish with the approval statement. سر اس میں تھوڑا ٹائم مجھے دے دیں. میں 15 منٹ مجھے دے دیں uninterrupted. ٹھیک. آپ No, tell me whenever you want, then I'll ask. میں ذرا تھوڑا سا میں نے جو تیاری کی ہے نا چلیں میں اس کو تھوڑا سا اپنا بتا دوں. پھر جناب سارا دن سوال پوچھیں. نہیں آپ چلیں نیکسٹ. اچھا جی. وہ I will recapitulate the examination chief of the approver for the benefit of your lordships in just 3 minutes, not more than 3 minutes. Sir, is examination in chief spread over more than 18 pages, but I read only 9 or 10 pages and relevant part. The first part of his statement is a CV of Masood Mahmood, wherein he stated that he joined the police service in 1949, then he remained posted at Karachi here and finally... We've done. Sir, aage. Sorry, I have to keep you pushing because I am also running against time. میں نے 3 منٹ لیے آپ سے. 3 منٹ. اب مجھے کرنے تو دے نا جی. پھر وہ آگے بڑھ جاؤں گا, پھر میں واپس ہی بڑھ جاتا ہوں. اب میں تھوڑا سا ٹائم دے دیجیے. میں آج اس کو سر میں 1:30 بجے سے پہلے اس کو کنکلوڈ کر دوں گا. یہ ٹائم آپ نوٹ کر لیجیے. 1:30 ٹائم نوٹ کر لیجیے. میں اس سے پہلے اس کو کنکلوڈ کروں گا. بٹ سر بڑے امپورٹنٹ ہیں, بڑی ہی ایمان سے میں آنےسٹ بات کروں. ایک چیز امپورٹنٹ ہے اور جناب جب تک سنیں گے نہیں, اور دوسری بات یہ ہے کہ جب تک سمجھیں گے نہیں اس کو یوز نہیں کریں گے. یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے. تو مجھے موقع دیجیے. جی کریں. سر اب وہ میں بات کر رہا تھا کہ 3 منٹ میں آئی وانٹڈ ٹو ریکیپیچولیٹ. Now it will be 4 minutes. He has given his CV. He joined the police service, remained posted such and such.
to East Pakistan, came back, and he was posted in establishment division, then a punishment post, and then comes the story. He was called by Mr. Wakar, who was establishment secretary of the time, and he was conveyed the message that Prime Minister wants to see you, and you must accept the offer which is made to you. First meeting with the Prime Minister praises his integrity and hard work and offered the job of Deputy Director General SSF. And then Prime Minister said, I want to make this force a deterrent force so that people must have fear of it, and the purpose of the force will be to disperse the rallies, this and that, and to send a person in plain clothes to in the meeting, at the gathering, whatever. And to this extent, he has not raised any objection. He said, okay, this is my integrity permits me to do so. He accepted the job. And then comes the second part. Second part was that he called me, and then he narrated an incident of National Assembly where it is the prosecution case that the Prime Minister of that time, Bhutto, without the Speaker's permission, stated that I am fed up with this man and I cannot tolerate this nonsense anymore. Then he called this man and asked him, a task has been assigned to Mia Muhammad Abbas through your predecessor, and you please ask him. This man is shaken by hearing this word and pleads, sir, no, this is against my conscience and dictates of God, I can't do that. Anyways, in this perplexed condition of mind, he comes to his office, called Mia Muhammad Abbas and said, I repeated these words verbatim. And then thereafter he says, I was reminded by several times by the Prime Minister, goaded by Saeed Ahmed and Bajwa, and ultimately he goes to the Multan, and then the news came that there is a firing at Lahore, and instead of Kasuri Sahab, his father has been murdered, and this was a surprise for him. And then comes the point, the Prime Minister again asked him, you have not accomplished the task. He said, no sir, I can't do this. It is against the dictates of God. Sir, abhi 1.5 minute hai. It is the dictates of God, and he says no to the Prime Minister. And this was and ultimately he was taken into custody, and that is the answer. Now, this I have concluded. This was the brief summary of yesterday's proceeding, the last phase of the proceeding. Now, sir, the very important point now I will raise, sir. Now, sir, it is in the experience of your Lordship and everybody who has practiced or is practicing on criminal side that in cases in our courts are decided on the evidence of the witnesses, I mean oral evidence. Very, very difficult task and very dangerous as well. Because in civil cases you mostly rely on the document. Here you rely on the words uttered by the witnesses. And the test is very difficult. There is no scientific test to find out whether a man is speaking the truth or telling the lie. No, but the law has taken care of the situation. Law has taken care of the situation, how to analyze the evidence, how to assess its worth, how to appraise, how to reappraise the evidence. The law has Evidence Act of that time. Now Qanun-e-Shahadat has taken care of that. I will draw your Lordship's attention to Article 2, Sub-Article 4 of Qanun-e-Shahadat. Mera kahan hai? Article 2, Sub-Article 4 of Qanun-e-Shahadat order. You refer to the Evidence Act because at that time... वो Section 3 है उस वक्त. अगर वो आप लिखना चाहें... तो वही चाहिए ना, क्योंकि Evidence Act था ना. वही है सर, एक इसमें कोई चेंज नहीं. ठीक है. आप वो कहते हैं मैं वो पढ़ देता हूँ. ठीक है. If it's the same, then... एक ही चीज है, वो आपकी कन्वीनियंस के लिए है. सेक्शन भी वही है. 2-4. Section 3 है. Section 3. वो आप नोट कर लेना कि Section 3 of Evidence Act and Article 2 Sub-Article 4 of Qanun-e-Shahadat order, exact same wording. So, बड़ा ही ये important point है. I need your attention, sir. It's a very important point. जी. A fact is said to be proved
effect is said to be proved when, after considering the matter before it, the court either believes it to exist, this is the one situation, or consider its existence so probable that a prudent man ought, under the circumstances of the particular case, to act upon the supposition that it exists. No, sir, it has two parts. First is the court considered that this fact does exist. Here the test is court's evaluations. In the second situation, the test is that a prudent man under the circumstances of the case ought to consider that it does exist. So far as first situation is concerned, example could be, sir, may I proceed, sir? Ji. Something happens in this court. A lawyer claims that I have witnessed this, and his lawyer's case is fixed before your lordship. His name is reflected in the cause list, and his name is also mentioned in the order which has been passed by your lordship on the particular date of hearing. Here, the presence of the lawyer on that particular date, at that particular time, to that extent is effect which court will consider that it does exist. It does exist because it is so natural. And now I give another example from this case. The narration of the events of this sad incident at Lahore by Ahmed Raza Kasuri Sahab. He was driving the car, his father, his mother, his khala, they were sitting in the car, they were firing at the car. To this extent, this fact, the court will say, yes, it does exist. More particularly, when none has challenged this. So this is the first situation. Now I am coming to the second situation. Suppose court says, we don't consider this witness on the first criteria. Then court will switch to the second criteria. What could be the possible example of that? Sir, we have a reporter in the court. They have association of the reporter, court reporter, and we see they are daily present in the court. If something is said by a reporter who happens to be present in court so frequently, then that is covered by that first category. But if some reporter or some media person who normally doesn't come to the court regularly, I don't want to name anyone, but if he says on particular date I was present, so that will be determined under second category. That will have to pass through the test of probability and standard of prudent man. So these are the few examples that in one category you are so clear, you are so confident, yes, it does exist. In the second category, you will apply the test of a prudent man. In our cases, all 90% cases, always it is the second test which is applied. Now the question arises, who is the prudent man of law? It has not been defined, sir, anywhere. Who is the prudent man? It has not been defined. So, does prudent man means a jurist, a scholar, a lawyer of the caliber of Mr. Itizaz Hassan or Kasuri Sahab? Are they the prudent man of law? My respectful submission is no. A prudent man of the law has the same meaning as consumer in economics and commoner in politics. That is the standard. A prudent man of law is not a jurist or intellectual, but he has the same meaning as consumer in economics and commoner in politics. And in this respect, sir, I will cite a judgment of the Lahore High Court
This is PLD 2010 MLD 1612. ایک کتاب دے دیں جی. For what? وہ اسی پوائنٹ پہ کہ پروڈنٹ. چلیں چھوڑیں یہ بات. سر ایک بڑا ضروری ہے, دیکھ لیں. 2010 کا ججمنٹ ہے سر, کچھ نہیں ہو گیا. 2010 کوئی 100 سال پرانی بات تو نہیں ہے, کل کی بات ہے. ہم چاہ رہے تھے 100 سال پرانی بات. اب وہ بھی بتا دیتے ہیں, پہلے یہ تو دیکھ لیں. سر تھوڑا سن لیں, مزہ کیا ہے. I know, but we will read it. سر میں اس کو, because I'm only worried about something else. میں نے آپ سے یہ کمٹمنٹ کر لی. چلیں پیج بتائیں اس کا. 130 سے آگے میں نہیں جاؤں گا. 1 پیج میں بتاتا ہوں سر. نہیں, آپ ہی کا ججمنٹ ہے, آپ ایسے ایکسپلین کر دیجیے. چلے نہیں, میں آپ دیکھ لیں گا جی. آپ پیرا 17 دیکھیں. آپ پیرا 17 پڑھ لیں. پیج ہے, آپ پڑھیں گے پلیز. میں پڑھ دیتا ہوں. 1621. The main point. The main point which is to be determined by this court is whether the story set out by the prosecution in the circumstances of the case is probable or whether the prosecution has proved its case against the appellant without any shadow of doubt. Article 24 of Qanun Shahadat Order 1984 contemplate how effect is proved. It says, یہ میں نے آگے 18 میں, a prudent man is law is neither genius nor a goof, but has the same meaning as consumer in economics and common man in politics. So, important point so far as to determine the prudent man is that its definition changes with the circumstances of the case. When you are considering the evidence of the prudent man, in the case of a lawyer, the standard is different. When you are examining the case evidence of a police officer, the standard is different. When you are dealing with the case of KPP, the definition of prudent man will not be the same as it is in Punjab. And similarly, while you are dealing with the case of Balochistan, the prudent man of Balochistan is different from the prudent man of KPK. So that changes with the circumstances of the case. So the next question is whether the court will call some prudent man and get his opinion, because we are not having the jury system in our country. That is the reason it is said generally that all the lawyers and the judges who are practicing on the criminal side, they must have some idea of behavior, conduct, action and reactions of different segments of the society. A good lawyer ought to know how a particular community behaves. As we have in Punjab, I can quote 110 examples, but I will not. So this is the test which you will apply. Now, this test, when applied to the evidence of a witness, an ordinary witness, then the court, after applying the test, concludes whether his evidence is probable, whether it's inspired confidence or not. But in the case of a prover, the situation is altogether different. In the case of a prover, it is almost settled that his evidence will be viewed with special care, and evidence of a prover or accomplice cannot be viewed without natural reaction of distrust and incredulity. So this is the basic principle. When you start examining the evidence of the approver, so you will start with the negative. So you will not believe this, and question arises why it is so. Why this care is to be taken while examining the evidence of approver? There are 4 reasons for that. 4 reasons. Number 1 is he is self-confessed criminal. This is number 1 reason.
he is self-confessed criminal because he is accepting his guilt. He accepts his participation in the crime. He is a self-confessed criminal. Number 2, he has betrayed his former associates. He has betrayed his former associates. Government निकाल दो जी, उसकी है इसकी जिसमें वो टेस्ट है, डबल टेस्ट का यार नहीं पता. He, having betrayed his former associate, he is under the temptation of saving his own skin because he has been pardoned. He wants to save his own skin. And number 4 is he has a fear of prosecution. Under Section 339 of Code of Criminal Procedure, he can be prosecuted if he did not toe the line of the prosecution. These are the 4 reasons why his evidence, special care is taken while examining his evidence. Now I will read a little passage from this judgment of the Supreme Court of Pakistan, I mean the majority judgment, where exactly they have settled this point. They have relied on this. तो दीजिएगा यार, कहाँ गई? हाँ ये ले ली वापस? नहीं, जजमेंट सुप्रीम कोर्ट की. सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट की PLD 1979, सुप्रीम कोर्ट पेज 53. दोनों सुप्रीम कोर्ट की, ये सुप्रीम कोर्ट की है ना. अब यही छोड़ना. Paragraph sir 422. This is a judgment which was been discussed by the Supreme Court and then relied. Just 2 paras sir. Page? Yes sir, 196. Para 422. More recently, in the case of Dr. Muhammad Bashir, this court has expressed the rule as under. As a rule of prudence, which has almost hardened into a rule of law, it is dangerous to act on the uncorroborated testimony of an approver who is a self-confessed criminal having betrayed his former associate under the temptation of saving his own skin, suffering from the stigma and mark of depravity of character, and approver's evidence cannot be viewed without natural reaction to distrust and incredulity. His evidence must first be tested on the basis of probability or improbability, like the evidence of any other witness, and more strictly so in his case because it is the statement of a person of suspicious credentials. His evidence needs corroboration for the simple reason that it cannot be accepted without mental reservation and distrust, and it must therefore gather support from other sources to induce faith in its veracity. अब मैं यहीं पे छोड़ के 424 पे आ जाऊंगा. ये अगर कहते हैं तो मैं पूरा पढ़ देता हूँ. ठीक है. 424. I am in respectful agreement with the rule laid down in Dr. Muhammad Bashir's case by 4 learned judges of this court, and only wish to add that when the qualifying phrase "a reliable witness" is used in relation to an accomplice, the reference obviously is not to his moral character and dependability, as the courts are well aware that he is a self-confessed criminal having betrayed his former associate under the temptation of saving his own skin, and it is precisely for this reason that special care has to be taken in the matter of appraisal of his evidence. The intention, therefore, underlying the first test is to determine whether his evidence is probable and natural in the circumstances of the case, with the result that he can be treated as a reliable witness and his evidence safely acted upon.
if requisite corroboration is forthcoming, or whether it suffers from such infirmities and improbability that it cannot be said to be lacking an intrinsic worth. In the later stage, the question of seeking corroboration would hardly arise. That was the submission which I made yesterday. He is subject to double test. But if he fails in the first test, then you will not apply the second test. You will not ask for corroboration. No amount of corroboration will cure the defect. अब इसी पे now I am coming to the statement of Mr. Masood Mahmood. I read his examination chief, and yesterday I stated that I will not touch his cross-examination. Later on I will quote just few paragraphs from his cross-examination, but at the moment, while relying on this statement, I will show to your lordship that this is not natural. It doesn't fall within the category of first test, but you will, lordship, now will apply a second test on this statement and treating him as a normal witness, as if he is a normal witness. And if we are applying that test, no sir, his evidence I have read, is that part as I have read. Now sir, first thing which I will say, sir, after reading his examination chief, what emerges about his personality, what type of person he appears. If we accept his testimony, to what emerges about his personality. And we will accept you as a prudent man. तो सुनिए, अभी टेस्ट में अप्लाई नहीं कर रहा. वो prudent man मैं नहीं हो सकता. वो डफर नहीं होना चाहिए. जी, लोग मुझे बताएंगे तो मैं बता दूंगा कौन है प्रूडेंट. आई कांट बी द प्रूडेंट मैन. लिख के दे दे. लिख के दे दे. आप लिख देंगे ऑर्डर में तो वो लिखा ही जाएगा. ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है सर. थैंक यू वेरी मच. What emerges from his statement, I'm just describing, if I have read a statement, so what impression I will form. What impression I will form, what type of person he is. So he is a career officer. He's a career officer. Nothing wrong or adverse on record against him. This is the second thing. Number third is an officer of integrity. This is his claim, and he says that even it was appreciated by the Prime Minister of that time. Zulfikar Ali Bhutto praises his integrity. So this man is with clean slate, very neat and clean person, having no negative point in his personality. On the contrary, what emerges about the personality of Bhutto? What emerges? I'm sorry, this would not be my personal opinion. I'm sorry if somebody, family member is sitting over here. This is not my opinion about the personality of Bhutto. Why do we have to go there? तो मैं देख रहा हूँ कोई गुस्सा आज का. Why we are going there? Let's stick to the witness. I'm just expressing my feeling that this, what words I will use, they may hurt their feeling. I was clarifying this is not my opinion. Let's avoid it. Let's avoid it. Don't compare him with the... No, sir, that is must. That is must. That is must. Why? That is must. One personality, other personality. No, but you don't gauge a criminal or a accused on how he compares with the proof. No, sir, I'm not. Please, let me explain. Just be with me for 2-3 minutes. I will not use any negative words. But I will just say that if his evidence is considered, so impression about Bhutto is, I will use the soft word, that he will not tolerate any dissent, even in political matters. Number two, according to this, yes, इसी की बात कर रहा हूँ. यही मैं कह रहा था. Yes. He must get his way. Fine. दूसरा, he can go to the extent of taking life of his political opponent. This is their case. Yes, यही मैं कह रहा था. अब now,
your Lordship will see what was the task for appointment of this gentleman. Now my submission will become relevant. What was the task? Number one was to raise the force, that is FSF, into a deterrent one, so that people must fear. And the force is to be used for political purposes. Number 3, the most important was to kill a political opponent. This is the task of the Prime Minister as per prosecution. And for that purpose, he is looking for a suitable candidate. That is the reason. Now question arises whether the Prime Minister had no other option except to appoint only Masood Mahmood. Had it been a position that Prime Minister had no choice, choice was very limited. You have to select a person who has served in East Pakistan, who has served in Karachi, and he is the person who fulfilled all these requirements. Had this choice been... He was also God-fearing. He was also God-fearing. نہیں وہ آگے کہہ رہا ہے سر وہ آگے آ جائے گا چیف صاحب ناراض ہو جائیں گے مجھے بات کو کمپلیٹ کرنا ہے وہ اب یہ وہ کہہ رہا ہے اب لا کیا کہتا ہے ایف ایس ایف کا ایکٹ کیا کہتا ہے اس کے نیچے ادھر ہی میں نے رکھا تھا دیکھو اب ایف ایس ایف ایکٹ میں یہ سر ایکٹ ہے 1973 کا یہ ہے جی نا آپ کے پاس ادھر پلیز دیجیے جی یہ پاس ہوا ہے جی آن 29 جون 1973 اس کا سیکشن 5 دیکھیے جی appointments of officer of the force. For the purposes of this act, the federal government may, by notification in the official gazette, appoint any person who is or has been a member of armed forces, the civil armed forces or the police force. Now kindly see the choice of the Prime Minister. From 3 places he could pick a person who is serving army officer, who is serving in civil armed forces, and he is from police service, and even retired. Now the point comes when I said I will make this submission why this person will be chosen for the task. In his CV, he has not said anything which could make him relevant for the task. Had he said, sir, I was considered an encounter specialist, and in such and such time I killed such and such person, yes, then he could be a relevant person. But how the Prime Minister will go for this gentleman who is a neat and clean person, who has nothing adverse against him, and who has integrity which is praised by the person who is appointing him? Can any sane person will believe? Would any prudent man will believe this story? Would any prudent man believe this story? Why I will hire him? Why I will appoint him? Why? Answer is no. And then particularly when I have a wider choice, Your Lordship, I could go to the retired person, find a retired police officer, and then there is no condition that he should be a retired officer of grades 20 or 21. Even it could be appointed as retired SP could be appointed. So there were many, and particularly in Punjab, many could be appointed. But why? Why he was threatened? Accept this assignment, otherwise you have small children. Could it be a reason? So this was my submission, which I was making the comparison of personalities of the authority who has to appoint and the person who has been called for this. So my respectful submission is, if we will apply the test of prudent man, and Your Lordship pick like a prudent man, not like a judge,
if your lordship think like a prudent man, so there could not be any other answer, there could not be any other conclusion. He would not be offered this job. Manzoor Malik, I bring another perspective. Yes. Let's suppose for the time being, I hope you don't mind, I'm the Prime Minister and I'm looking to appoint a Director General of FSF, and I want a man of integrity. And I say, I want you to kill my opponent. And you say, yes, I will. I will sack you there and then. And you may say, no, I will not, and I will appoint you. So it could be a test. You understand? No, are you following what I'm saying? I got your point. The mere fact that I've put it to you doesn't mean I intend to. If it's a time of appointment, at the point of appointment, I will ask you, are you prepared to commit a crime on my behalf? And he says, yes. It may be I don't appoint you. For that very reason, it may be a trick question. Let me explain. We are assuming. No, quite right. I will explain. Your example could be correct if in that meeting I appoint him, and before appointing I don't say to him that I want to make it a deterrent force for controlling my opponent. So this example doesn't fit in this situation. No, just to see your own integrity. No, I want integrity. I want crush my opponents. Yes. So are you prepared to commit a few crimes for me? And you say yes. No. First crime, first meeting mein, there is no mention of this killing. This is in the second meeting. In the first, we are accepting whatever he said is partly true. I change the scenario completely, and I say it could be a test. نہیں وہ ٹیسٹ اس لیے I mean, I don't know. نہیں بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے. بالکل اگر آپ اس کو اس طرح لیں کہ آپ ایک بندے کو اپوائنٹ کرنا چاہتے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں یہ انٹیگریٹی والا ہے, تو آپ اس کا ٹیسٹ لیتے ہیں کہ یار میں تمہیں کہوں گا یہ فائل نہیں اس طرح کر دو, اس طرح کر دو, کہتے ہیں جناب میں بالکل نہیں کروں گا. آپ کہتے ہیں یار یہ صحیح ہے, اس کو لگا لو رجسٹرار. آپ یہی بات کر رہے ہیں نا آپ. Exactly. اچھا, اور اس سے آپ میرا ذہن میں جو باتیں آپ کیا لگائیں گے؟ آپ نے ٹیسٹ, ہم نے آپ جیسے انٹیلیجنٹ بندے کا ٹیسٹ اپلائی کرنا ہی نہیں ہے, ہم نے اپلائی کرنا ہے پروڈنٹ مین کا. ہم نے آپ کا ٹیسٹ اپلائی نہیں کرنا. یہ بات آپ اس کو اس طرح دیکھیں, بڑی میں سمجھ گیا ہوں آپ کی بات. کوشچن یہ ہے کہ آپ پہلی میٹنگ میں کہتے کیا اس کو؟ آپ تو یہ کہتے ہی نہیں کہ میں اپوائنٹ کرنے لگا ہوں, آپ تو اس کو کہتے ہیں کہ میں نے ایک یہ فورس بنانی ہے, یہ ہے وہ ہے, اور آگے سے وہ یہ نہیں کہتا, وہ کہتا میری تو انٹیگریٹی. اس تک تو وہ ایگری ہو گیا. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ میں اس کو بلاؤں گا کیوں؟ یا تو میں آگے کچھ پلان کیا ہی نہیں. آپ کی مثال کے مطابق یہ تو اس حد تک ختم ہو جائے گی کہ اگر یہ ٹیسٹ تک تھی تو ٹھیک ہے. اس کے بقول تو میں نے سارے کام کروا لیے اس سے, ہم نے تو کروا لیے نا. ہم نے تو کہہ دیا بندہ بھی مار دو, یہ بھی کر دو, وہ کر. اس لیے یہ پہلا ٹیسٹ جو آئے گا یہ ہوگا ہی نہیں, یہ بندہ چنا ہی نہیں جائے گا. آج بھی اسی طرح اپوائنٹمنٹس ہوتی ہیں, صاحب انٹرویو کر کے جو بھی کرنا ہے وہ علیحدہ بات ہے. اب یہ دس واز مائی فرسٹ سبمیشن. This is my first submission, and I will request your lordship to, this is not the first category where your lordship will come to the conclusion that this fact does exist. This is the second category where the test will be of a prudent man. A prudent man. It's very difficult. You will assume. Manzoor Malik Sahab, I don't think we are getting too much here, because a prudent man in a very first meeting with a stranger who doesn't he know will tell him that actually I want to commit murder. I mean, would you accept that or that person? نہیں وہ تو یہ ہم بات سمجھ گئے. یہی میں کہہ رہا ہوں نا جی, یا تو آپ آلریڈی چھان بین کر چکے ہوں کسی کی, تو وہ یہ اس قسم کا آدمی, اس کا ریپوٹیشن ہے. سر نہیں, دوسری بات یہ ہے اصل میں غلطی پروسیکیوشن سے ہوئی یا وٹنس بڑا کلیور تھا کہ وہ اپنی کوئی بری بات بتانا ہی نہیں چاہتا تھا. اصل بات یہ تھی. اگر تو وہ صحیح دیکھیں, اگر آپ اس کو, آپ سے کچھ لیگل سوال کرنا چاہ رہا ہوں. سر مجھے یہ ختم کر لینے دیں, میں لیگل بھی بتاؤں گا, فیکچوئل بھی بتاؤں. یہ مجھے بس میں تھوڑا ہی ٹائم ہے, بس bear me for another half an hour. میں مجھے کنکلوڈ کر لینے دیں تاکہ میں پرابلم ہے کہ میں جو کہنا چاہتا ہوں میں کہہ لوں. یہ میرے لیے بڑے امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. اب سیکنڈ سبمیشن از
as I submitted yesterday, that whether if this statement of approver is accepted as gospel truth, yes, jo kaha theek kaha. So the first test is whether it falls within the definition of conspiracy as it is given in section 120A. May I read that section, if your lordship wishes? As you wish. As your lordship so desires. 120. تو چھوٹا سا ہے, کچھ زیادہ نہیں. جی ہاں پڑھا, میں آپ پھر سے پڑھنے, باقی بھی شاید پڑھ لیں آپ. یہ جی 120A, definition of criminal conspiracy. When two or more persons agree to do or cause to be done an illegal act or an act which is not illegal by illegal means, such an agreement is designated a criminal conspiracy. آگے explanation وہ اتنا relevant نہیں ہے. اب کیا ingredients ہیں؟ 2 or more person agree to do illegal act. For this case, this is relevant. So, if we consider the statement of this approver, so what he said, may I read it again? He said, I was called in the second meeting. Prime Minister said, a task has already been assigned to Mia Ghulam Abbas through your predecessor to eliminate Kasuri Saab. And you please remind him and get it done. You will be held personally responsible. This was offer, if you take it in the civil law sense, a contract, an agreement. Agreement کی definition وہی ہے نا کہ جب آپ ایک acceptance ہے, offer ہے, acceptance ہے اور consideration ہے. اب اس میں ایک offer گئی اس کو کہ بھی یہ کام کرو گے. So what is his reply? He says, sir, I was shaken. I said, no, sir, this is not only against my conscience, but this is against the dictates of court. This is his statement. And then he said, Prime Minister lost his temper and I came. Actually, it was a direction. It was a direction by the Prime Minister. نا میں تو کنسپریسی میں لا رہا ہوں نا, ڈائریکشن تھی نا, تو ڈائریکشن. So would it be conspiracy? My respectful submission is no. It was not a conspiracy because he then thereafter, and if he see, نہیں اگر ہم اس کا چیز لے لیں as is, it's not actual conspiracy. The conspiracy was an earlier conspiracy. میں کہتا ہوں اسی کو لینا. Conspiracy on a conspiracy. No. This is a very strange conspiracy where instructions to murder have been given to an officer. And then the conspiracy is diluted by informing another person that I have so conspired. So it's a conspiracy on a conspiracy. So this is, in this way, the whole world may get to know of it. نہیں سر ایسے نہیں. کنسپریسی کے اگر آپ اگلے سیکشن پڑھیں گے نا تو اس میں یہ ہے کہ کسی اسٹیج پہ بھی اگر اس میں آپ شامل ہو گئے تو آپ سب کے ایکٹ کے ذمہ دار ہوں گے. وہ میں پڑھ نہیں رہا, کوئی ٹائم بچا رہا ہوں آپ کا. وہ پڑھے نہ کہاں لکھا ہے سر, وہ ایسے ہی ہے سارے. آپ 120 سے آگے آپ چلتے جائیں تو یہی لکھا ہے کہ پھر اس کے بعد جو جوائن کریں گے 115 سیکشن پڑھ لیں, یہ لمبا ہو جائے گا. آپ وہ ابیٹمنٹ کے سارے سیکشن پڑھ لیجیے گا. کنسپریسی فارم آف ابیٹمنٹ. ابیٹمنٹ کی ڈیفینیشن میں کنسپریسی بھی آتی ہے. اور let's read it. I think we should. صاحب میں تو I would love sir. Because it's troubling me, that's why. نہیں بالکل ٹھیک کہا آپ نے. میں تو ڈر رہا ہوں نا جی آپ سے. اس دن کا میں منتظر ہوں. جی نہیں سر, نہیں میرا یہ 120 تو پڑھ لینا جی کنسپریسی. اب اس کی سزا جو ہوتی ہے کنسپریسی میں وہ 109 میں ہوتی ہے. یہ ابیٹمنٹ کنسیڈر کیا جاتا ہے.
میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں. ایک 120 اگر آپ پڑھیں اے ڈیفینیشن آف کرمنل کنسپیرسی when two or more persons agree to do or cause to be done, agree to an illegal act. So I'm saying that has already happened, that conspiracy. Sir, this is a second conspiracy. What is it about? اس میں نئے بندے کو ایڈ کیا جا رہا ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں, میں اسسٹنٹ, میں آپ کی بات میرے جو کنٹینشن ہے اس کی سپورٹ میں جاتی ہے, بٹ آئی ایم ہیئر ٹو اسسٹ یور لارڈشپ ایز امائکس. آئی ڈونٹ ریپرزینٹ اینی پارٹی. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کے بعد اب آپ اس کا یہ پڑھ لیجئے 120B پڑھ لیجئے پہلے تاکہ بات کلیئر ہو جائے. جی پڑھیں. Whoever is a party to a criminal conspiracy to commit an offence punishable with death, imprisonment for life, or rigorous imprisonment for a term of 2 years or upward shall, where no express provision is made in this code for the punishment of such a conspiracy, be punished in the same manner as if he has abetted such offence. Abetment آ گئی نا. اب اسی لیے فار دا پرپز آف پنشمنٹ وی ول گو بیک ٹو ابیٹمنٹ. I beg to differ. I think the conspiracy definition is contained in 120A, and this is a punishment. It does not add to the thing, it just elaborates. It's not adding new definitions to conspiracy. 120 پر بھی پڑھا ہے. بی میں تو سزا ہے. تو میں اسی کو کہہ رہا ہوں نا, کنسپریسی کی سزا کہاں ملے گی کہ اس کو اگر اس کی کوئی ایکسپریس پروویژن نہیں ہے کہ اس کی سزا کیا ہے, تو اٹ ول بی کنسیڈرڈ ایز اف یو ہیو ابیٹڈ دا کرائم. I have understood that. یہی ہے. I am talking about the definition of conspiracy. I'm just saying if we take Mr. Masood Mahmood's statement in its entirety as true. Yes. Does it constitute conspiracy? Yes, under 120A? That's all. وہ یہی ہے نا جی کہ یہ سبسیکوینٹلی اس میں آپ شامل ہو گئے کنسپریسی میں کسی اسٹیج پہ کسی. یہ تو بڑا سیٹلڈ لا ہے نا جی. یہ میں عرض کر رہا ہوں, میں جو کہہ رہا ہوں. دیکھیں میں آپ کو مثال دیتا ہوں. 2 لوگ کمرے میں بیٹھے, تم اس کو قتل کر دینا. صحیح ہے, بالکل. 3 لوگ بیٹھے, بالکل ٹھیک. یہ ہو گئی کنسپریسی. صحیح ہے, ہو گئی نا کنسپریسی. صحیح ہے. اب ایک ماہ بعد یا چند دن بعد ایک اور میٹنگ ہوتی ہے ون آف دا کنسپریٹرز کی کسی اور کے ساتھ. میں یہ کنسپریسی کر چکا ہوں سر, پھر بھی وہ دوسری وہ کنسپریسی ہے ہی نہیں سر. نہیں سر, نہیں, وہ تو ڈسکلوجر کر رہا ہے سر. آپ مجھے میں پھر اس میں ٹائم بڑا لگ جانا ہے. میری بات کو آپ یہ سن کے سچ مان لیجئے کہ یہ ٹھیک ہے, بعد میں آپ اس کو پڑھ لیجئے. ملٹیپل کنسپریسی سر ملٹیپل نہیں ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کنسپریسی ایک ہوتی ہے, اس میں کنسپریٹرز جو ہیں وہ ایڈ ہوتے ہیں. کیا بات ہے. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ. میں نہیں کہہ رہا لا کہہ رہا, جو اللیگل ایکٹ ہے وہ ایک ہوا, اس میں لوگ زیادہ آتے جائیں گے. جیسے میں آپ کا نام میں نہیں لیتا, میں اٹارنی جنرل کے ساتھ کوئی کنسپریسی کرتا ہوں, از کیپیبل آف ڈوئنگ. ایگریمنٹ ہے. میں اس کے بعد یہ جا کے لاہور میں کسی اور بندے کو ایڈ کر لیتے ہیں, مجھے نہیں پتا کہ انہوں نے ایڈ کیا اس کو, وہ بھی شامل ہو جائے گا. دیکھیے منظور ملک صاحب, پھر بات فرق ہو جائے گی. پھر ہوگی کہ میں نے اس کو کہا تھا, وہ تو بیکار نکلا, اس نے کام نہیں کیا, اب تم کرو. یہ بات یہ ہو گئی فریش کنسپریسی. مگر یہ بات بھی نہیں کر رہا ہے, تو یہ مجھے کنسپریسی تو ذرا مشکل لگ رہی ہے. کنسپریسی پھر اس کو ایسے کرتے ہیں, میں دوسری باتیں ختم کر لیتا ہوں, اس کو پھر کل پورا کیس لا میں آپ کو لا کے دے دوں گا. کیس لا دکھائے گا, اس پہ کیس لا ہے. آپ کی بات صحیح سر. یہ اس میں ابھی سارا کچھ ہے کنسپریسی میں جو آپ نے آبزرویشن دی ہے. یہ جو ججمنٹ آپ پڑھیں گے نا اس میں بھی ججمنٹیں ہیں. مجھے پھر بار بار آپ بات یہ before I read a judgment, I like to read the plain language of the provision. Plain language of the provision does not seem to suggest that subsequent disclosure of a conspiracy or subsequent calling upon someone else to please fulfill the conspiracy that I entered into earlier. 100% جو میں بات کر رہا ہوں that is in accordance with law. I am saying with full confidence. میں اور آپ ایک کنسپریسی کرتے ہیں,
میں لاہور میں جا کے تیسرے بندے کو شامل کرتا ہوں ایون وداؤٹ یور نالج، وہ تیسرا بندہ بھی شامل ہوگا اور آپ بھی اس کے ایکٹ کے ذمہ دار ہوں گے. اس جرم کو آگے بڑھانے کے لیے یہ جا رہا ہے کہ 120A میں ایسا نہیں لکھا سر، بالکل اٹ مے بی انٹرپریٹڈ سمویئر. نہیں، یہ سر یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اسی طرح دیکھیں نا، آپ اس کیس کو ہی لیجیے، کنسپریسی کی. آپ مان جائیں کہ مسعود محمود کے ساتھ بھٹو صاحب کی کنسپریسی ہے، تو بھٹو صاحب نے موقع والے بندے کو تو نہیں کہا کہ مار دو، نہ وہ کنسپریسی میں شامل تھے. یعنی وہ آگے جب ایگزیکیوٹ کرنے جائیں گے ہو سکتا ہے اس ٹھیک ہے، آگے بڑھتے ہیں. کلیئر ہو گیا سر؟ یہ کنسپریسی کا I will put it this way, you have not been able to persuade me, but آگے بڑھتے ہیں. کلیئر ہے جی، ایسے ہی ہے. مجھے آپ کیس لاء میں دے دیجیے گا بعد میں. کیس لاء اس پہ تو کیس لاء کی ضرورت ہی نہیں ہے. برحال یہ کوئی چھوڑ دیں، آپ اس کو اس طرح سمجھ لیں. سائڈ پہ رکھتے ہیں. ابھی آپ اس کو ٹیسٹ پہ ہی رہیں کہ مسعود محمود کو آپ کیا سمجھ رہے ہیں. آپ اس پہ رہیے نا. اگر آپ اگر اس کو مانیں گے نہیں تو آپ کی ڈیفینیشن جائے وہ ریلیونٹ ہی نہیں رہے گی. میری بات ریلیونٹ ہی نہیں. آپ اس کو ایسے لے لیجیے، نہ مانیے میری بات. اب میں اگلی بات میں نے یہ کہا کہ اگر یہ آپ والی بات مانے پھر دین اٹ از ناٹ اے کنسپریسی. ٹھیک ہے، اگر میری بات مانے تو میری بات ماننے کے باوجود بھی اٹ ڈز ناٹ کم ود ان دیٹ ڈیفینیشن بیکاز دیر واز نو ایگریمنٹ. مسعود محمود کا بھٹو صاحب سے کوئی ایگریمنٹ ہوا ہی نہیں بیکاز ہی ڈڈ ناٹ ایگری ٹو دیٹ. دیکھیں فرق یہ، ہم دونوں ایک ہی بات کر رہے ہیں. میں ایک طرف اسٹریس کر رہا ہوں، آپ دوسری طرف اسٹریس کر رہے ہیں. میں سرنڈر کر جاتا ہوں آپ کی بات. نہیں چلیں آگے بڑھتے ہیں. میں چھوڑ دیتا ہوں، کوئی بات نہیں. نہیں گو آن، چلیں، کوئی نو ایشو. اب اس بات کو آپ رجسٹر کر لیں، یہ کنٹینشن کو کہ یہ کنسپریسی بنتی ہی نہیں ہے 120A کے تحت. چلیں اس کو یہاں لے لیں، چھوڑ دیں، اگلی باتیں چھوڑ دیں. اب نیکسٹ پوائنٹ، مان لیں، آپ پرزیوم کر لیں کہ یہ بات اس نے سچ کہی ہے. اب اس کو آگے لے کے چلیں. نیکسٹ پوائنٹ از، اب یہ چیز نوٹ کیجئے. He said I was reminded several times by Zulfikar Ali Bhutto and goaded by Saeed Ahmed and Mr. Bajwa. اس کے باوجود he has not, this is very important, he has not said a single word کہ I ever contacted میاں محمد عباس. یہ آپ پروبیبلٹی کے ٹیسٹ پہ آ جائیے کہ آپ ایک بندے کو شامل کرتے ہیں، اس کو ٹاسک دیتے ہیں، وہ بندہ کہتا ہے جی کہ مجھے انہوں نے 10 دفعہ ریمائنڈ نہیں کرایا. کتنی دفعہ ریمائنڈ کرایا؟ اینڈ آئی واز ریمائنڈیڈ بائی ادر پرسن ایز ویل. تو نیچرل کانسیکوینس کیا ہے کہ آپ دوسرے کو جا کے کہیں گے تو صحیح نا. آپ نے پورا چیف پڑھا، اس نے ایک جگہ بھی کہا کہ میں نے دوبارہ اس سے پوچھا کبھی کیا کیا ہے، اس نے کہ یہ بات کی نہیں نا. تو یہ سیکنڈ بات ہے کہ اس وجہ سے بھی آپ اس کی بات کو نہیں مانیں گے کہ یہ بات پروبیبل نہیں لگتی. اور اگلی بات اب یہ ہے کہ اس میاں عباس is already on a task which has been assigned to him by his Director General of that time on the conspiracy of Zulfikar Ali Bhutto. So why he will be involved? What for? So had it been the situation that Mia Abbas was in the loop, he knew the task, this is their case, so why directly not talk to Mia Abbas? If ID wants to get something wrong done through a SHO or a police inspector, why he will call to DIG? Because this is not a legal act. This is illegal act. He will talk directly to that man. As if Lordship want to do, a civil judge to do something wrong. جی کیا یہ بتا